السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو سبق قومی اتفاق کے اہم اقتباسات بتاؤں گی، اور اس میں سے پہلا جو اقتباس ہے وہ درج ذیل ہے۔ اس زمانے میں جو سب سے پہلا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسیاً منسیاً ہو گیا ہے۔ کسی کو یہ جو ذاتی منافعت کے، قومی بھلائی کے یا قومی منافعت کا خیال نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض پر نظر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اب آپ کو پتہ ہے، وضاحت میں سب سے پہلے تو حوالہ سبق و مصنف ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اقتباس سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ اب اس کی تشریح یا وضاحت میں کر رہی ہوں، وہ کچھ اس طرح ہے۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو نظریات ہیں۔ ایک یورپ کا پیش کردہ نظریہ جو اسلام سے قبل دنیا میں رائج تھا۔ اس نظریے کے روح سے قوم سے مراد کسی خاص بزرگ کسی نسل میں سے ہونا تھا۔ یورپ نے اس نظریے میں ذرا توسیع کی اور کہا کہ قوم رنگ و نسل، زبان اور علاقے سے وجود میں آتی ہے، لیکن اسلام نے ایک الگ نظریہ پیش کیا کہ قوم صرف ایک عقیدے سے بنتی ہے۔ اس نظریے کے روح سے تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں، وہ ایک عقیدہ توحید کے قائل ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن افسوس، موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے اس بھائی چارے کو پارا پارا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اس زمانے میں تنزل کا شکار ہیں، اور قومی اتفاق کا خیال نسیاً منسیاً ہو گیا ہے۔ کسی کو یہ جو ذاتی منافعت کے، قومی بھلائی کے یا قومی منافعت کا خیال نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو پہلے سے اپنی ذاتی غرض و مد نظر ہوتی ہے۔ اجتماعی اور قومی بھلائی کا کسی کو خیال نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ جی اسٹوڈنٹ، اب میں دوسرا اقتباس پڑھ رہی ہوں، وہ یہ ہے۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے عروۃ الوثقی کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم بن گیا۔ یہ تھا اقتباس، اور آپ کو پتہ ہے حوالہ سبق و مصنف تو یہی ہے۔ یہ اقتباس سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان۔ اب اس کی تشریح کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو نظریات ہیں۔ ایک یورپ کا پیش کردہ نظریہ جو اسلام سے قبل دنیا میں رائج تھا۔ اس نظریے کی روح سے قوم سے مراد کسی خاص بزرگ کی نسل میں سے ہونا تھا۔ یورپ نے اس نظریے میں ذرا توسیع کی اور کہا کہ قوم رنگ و نسل و زبان و علاقے سے وجود میں آتی ہے، لیکن اسلام نے ایک الگ ہی نظریہ پیش کیا کہ قوم صرف ایک عقیدے سے بنتی ہے۔ اس نظریے کے روح سے تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں اور ایک عقیدہ توحید کے قائل ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ کس ملک کا رہنے والا ہے، ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا چین کے علاوہ کسی اور ملک کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا کسی اور صوبے میں، کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ اسلام یہی کہتا ہے جس کسی نے بھی اس عروۃ الوثقی یعنی کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ مسلمان قوم بن گیا۔ بقول شاعر، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اب جو اگلا ہے اقتباس وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ ان نااتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت
ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی اور ترقی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نالائق نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر ڈالا ہے۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کریں۔ اس میں بھی حوالہ سبق اور مصنف وہی رہے گا کہ قومی اتفاق سے یہ لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ تشریح میں پڑھ رہی ہوں۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریات ہیں۔ ایک یورپ کا پیش کردہ نظریہ جو اسلام سے قبل دنیا میں رائج تھا۔ اس نظریے کی روح سے قوم سے مراد کسی خاص بزرگ کی نسل میں ہونا تھا۔ یورپ نے اس نظریے میں ذرا توسیع کی اور کہا کہ قوم رنگ و نسل اور زبان اور علاقے سے وجود میں آتی ہے، لیکن اسلام نے ایک الگ نظریہ پیش کیا کہ قوم صرف ایک عقیدے سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی روح سے تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں اور وہ ایک عقیدہ توحید کے قائل ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن افسوس موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے اس بھائی چارے کو پارا کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اس زمانے میں تنزل کا شکار ہیں اور قومی اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ قومی ہمدردی اور ترقی کا خیال کسی کو نہیں آتا۔ اس نالائق نا اتفاقی کی وجہ سے دنیا میں ہماری ترقی کا سفر رک چکا ہے اور پیچھے رہ گئے ہیں۔ لہٰذا قومی ہمدردی اور ترقی کے لیے ہمیں سب سے پہلے آپس کی عداوتوں کو مٹا کر آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ بقول شاعر، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اب میں آخری اقتباس آپ کو بیان کروں گی، جو کچھ اس طرح ہے کہ بائیں ہمہ فروئی مسائل میں اختلاف ہونے کے سبب کسی طرح ہماری قوم نے اس جبل متعین کی بندش کو توڑا ہے اور اس رشتہ اخوت کو جسے خدا نے قائم کیا تھا چھوڑا ہے۔ تو یہ تھا اقتباس، اور آپ کو پتہ ہے حوالہ سبق و مصنف تو ایک ہی ہے کہ یہ قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید ہیں۔ تشریح میں پڑھ رہی ہوں۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو نظریات ہیں۔ ایک یورپ کا پیش کردہ نظریہ جو اسلام سے قبل دنیا میں رائج تھا۔ اس نظریے کی روح سے قوم سے مراد کسی خاص بزرگ کی نسل میں سے ہونا تھا۔ یورپ نے اس نظریے میں ذرا توسیع کی اور کہا کہ قوم رنگ و نسل اور زبان اور علاقے سے وجود میں آتی ہے، لیکن اسلام نے ایک الگ نظریہ پیش کیا کہ قوم صرف ایک عقیدے سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی روح سے تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں اور ایک عقیدہ توحید کے قائل ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں یکسانیت ہے، ان کا خدا بھی ایک، رسول بھی ایک، قبلہ بھی ایک اور کلمہ بھی ایک۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ان تمام باتوں کے باوجود ہم مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کی اس رسی کو توڑا ہے اور بھائی بندی کا وہ رشتہ جو اسلام نے قائم کیا تھا اسے چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اس زمانے میں تنزل کا شکار ہیں اور قومی اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ بقول شاعر، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو یہ تمام اقتباسات تھے جو میں نے آپ کو فرداً کر کے بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔